السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے، اور وہ ہے سستی اور کاہلی۔ ذرا سوچئے، کتنی دفعہ ہم نے اچھے کام کا ارادہ کیا، نماز کا، علم سیکھنے کا، گھر کے کام کا، روزگار میں محنت کا، لیکن دل نے کہا بعد میں کر لوں گا، اور پھر وہ بعد میں کبھی نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، طاقت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیدار نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یعنی یا اللہ میں عاجزی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ پہلا علاج، نیت درست کریں۔ جب انسان کی نیت مضبوط ہو جائے تو جسم خود بخود طاقت پکڑ لیتا ہے۔ کہہ دیجئے، یا اللہ میں تیرے لیے محنت کرتا ہوں، مجھے برکت دے۔ دوسرا علاج، چھوٹے چھوٹے کام فوراً شروع کریں۔ سستی ہمیشہ بڑے کاموں کو دے کر آتی ہے۔ کام کو جمع مت ہونے دیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً پہلا قدم اٹھائے، پہلے 5 منٹ دے، کام خود چل پڑے گا۔ تیسرا علاج، صبح جلدی اٹھیں۔ برکت صبح میں ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے اس کا دن بابرکت ہوتا ہے، دل چست رہتا ہے اور سستی بھاگ جاتی ہے۔ چوتھا علاج، موبائل کا استعمال کم کریں۔ سب سے زیادہ کاہلی اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو وہ یہی اسکرین ہے۔ وقت ضائع بھی ہوتا ہے اور دماغ تھکا بھی رہتا ہے۔ پانچواں علاج، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ سستی تب آتی ہے جب انسان کے پاس کوئی مقصد نہ ہو۔ روز کا ایک چھوٹا سا شیڈول ضرور بنائیں۔ چھٹا علاج، استغفار اور دعا۔ سستی صرف جسم کی بیماری نہیں، یہ روح کی کمزوری بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کہیں، دل ہلکا بھی ہوگا، کام میں جان بھی پیدا ہوگی۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، سستی کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان اسے ختم کرتا ہے جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کاہلی، کمزوری اور وقت کو ضیاع سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔